بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ برلن میں آج اجلاس تھا FATF کا، اور ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی کیس وہاں پہ اس کو بھی ریویو کیا جا رہا تھا۔ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے، اور گرے لسٹ سے اس کو وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے یا اس کے لیے دیکھنے کے لیے کہ واقعی وائٹ لسٹ میں جا سکتا ہے پاکستان، یہ ریویو کا سلسلہ آج وہاں پہ ہوا، جس کے بارے میں حنا ربانی کھر نے وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ دی، جو وہاں پہ اپنی ٹیم لے کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ 2018 فروری میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ PMLN کی حکومت پاکستان میں اپنے 5 سال مکمل کرنے پہ تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں تحفہ ملا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو FATF نے گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آئی اور بہت سارے اس میں ایکشن کیے گئے، اور ہر دفعہ جب میٹنگ ایک ہوتی تھی اس میں کچھ اپریشیٹ کیا جاتا تھا، پھر ریویو ہوتا تھا، اور پہلی 1-2 میٹنگز کے بعد تو ریویو کے رزلٹ کچھ اس قسم کے تھے کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ 1-2 سال تک یہ خطرہ منڈلاتا رہا، پاکستان اس پہ کوشش کرتا رہا، اور یہاں میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ تمام کوششیں جو ہیں اس کا ایک کور سیل بنا تھا جو کہ GHQ میں تھا، اور پاکستان آرمی اس ساری ایفرٹ کو کوارڈینیٹ بھی کر رہی تھی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی مدد کر رہی تھی۔ یہاں پہ دیکھنا یہ تھا کہ اس میں بہت سارے قوانین نئے بننے تھے۔ قوانین بن جاتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہونی چاہیے، اور جب وہ ایفیکٹو نہیں ہوتی تو قانون ہونے کے باوجود جرم جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں امپلیمنٹیشن وغیرہ کے لیے ہمارے پاس میکانزم موجود نہیں تھا۔ قوانین بنانا اپنی جگہ پہ ایک بڑا ایشو تھا، اس وجہ سے کہ جب قانون بنانا ہے تو پھر آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پہلے دن سے ہی PTI کی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی تھی۔ پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، پھر نااہل ہیں، پھر کسی بھی بات پہ تعاون نہیں تھا، اور بڑی مشکل تھی کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو کسی طرح آگے چلایا جائے۔ یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ جب FATF والوں نے پہلا ریویو کیا ہمارا، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ جی 27 نکات ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ان 27 ایریاز میں آپ کی ایفرٹ بالکل ناکافی ہے، قوانین آپ کے پاس ہے نہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ دہشت گردوں کی فنڈنگ کو بھی نہ چیک کر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں۔ چنانچہ باہر دہشت گردوں کی فنڈنگ وغیرہ اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی ہے۔ پھر جو لوگ ٹیررزم کرتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ہیں یہاں پہ پاکستان میں، اور اس کے علاوہ کوئی منی لانڈرنگ کے اوپر مناسب کنٹرول نہیں ہے، پیسہ جا رہا ہے یہاں سے، اور وہ ہنڈی حوالہ وغیرہ یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اب یہ ایک کمپلیٹ سسٹم جو عرصہ دراز سے چل رہا تھا، اور مختلف وقتوں پہ مختلف سیاستدانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے چیدہ لیڈرز نے، تو ان حالات میں یہ چیزیں اتنی پختہ سوسائٹی میں جا چکی تھیں کہ ان کو امینڈ کرنا یا ان کے اوپر عمل درآمد کرانا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی یوں دیکھیے کہ جس حکومت کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے اس کو نہ اندرون ملک تعاون مل رہا تھا نہ بیرون ملک تعاون مل رہا تھا۔ اندرون ملک افواج پاکستان کی طرف سے تعاون تھا، وہ بہت تھا، وہ نیچرلی یہ سارا کچھ انہوں نے کوارڈینیٹ کیا، لیکن وہ تعاون ان کو کم از کم باہر سول کے جو اپنے ادارے ہیں ان سے وہ نہیں مل رہا تھا۔ اس میں خاص طور پہ آپ کا FBR ہے، FIA ہے، یہ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ یہ بہت ساری مشکلات تھیں جو کہ جن کو عبور کرنا تھا آپ نے۔ اب جب قوانین بنے اور آپ نے 26 قوانین پہ عمل کر لیا، ایک رہ گیا، تو آپ امریکہ بادشاہ کی کارستانی دیکھیے
کہ وہاں پہ آپ کو 7 پوائنٹ اور پکڑا دیے، یعنی آپ کو 2-2.5 سال بھگاتے رہے کہ یہ 26 نکات ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ نے 27 نکات ہیں جس پہ عمل کرنا ہے، جب 26 پہ آپ نے کر لیا اور 27ویں پہ آپ کا پارشل یعنی کسی حد تک آپ نے عمل کیا ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو وہ سیاسی ضرورت کے تحت کہ اس حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ان کو 7 پوائنٹ اور پکڑا دیے۔ اب کہا جی اب آپ 34 پوائنٹ پہ عمل کریں گے۔ اگر 34 پوائنٹ تھے تو پہلے دن دے دیا جاتے، لیکن چونکہ FATF بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت اس آرگنائزیشن اس میں ڈیفینیٹلی جو اثر رسوخ امریکہ کا ہے وہ اوروں کا نہیں ہے، لہٰذا امریکہ جس سے ناراض ہے اس کو وہ لے بیٹھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ رشیا کے معاملے میں UAE نے بھی امریکہ کے خلاف ایک ووٹ دیا تو انہوں نے ان کو بھی FATF میں ڈال دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ترکی اس کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اب ان ممالک کی جو حالات ہیں، ابھی ایک تو سینکشنز امریکہ کی طرف سے لگیں، اوپر سے FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا، نیچرلی ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بیٹھنی شروع ہو گئیں۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وائٹ لسٹ میں ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر آپ کی اکانومی کے اوپر، آپ کے قوانین کے اوپر ایک ٹرسٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اقوام عالم آپ کے ساتھ بزنس کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس میں ان کے قوانین محفوظ ہیں، کوئی غیر قانونی کام ہوگا نہیں، لہٰذا آپ کا سرمایہ محفوظ ہوگا۔ جب گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کام مشکوک ہو جاتا ہے، لہٰذا پاکستان نے گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا۔ اب یہاں پہ جب یہ پوائنٹس بڑھا دیے، آپ نے 34 پوائنٹ کر دیے، 7 اور پوائنٹ آ گئے، مزید قوانین بنانے کی ضرورت تھی۔ لیکن وہ یہ کہ جب پارلیمنٹ میں قوانین پاس کرانے کے لیے PTI کی گورنمنٹ نے اپنے بل پیش کیے اور تعاون مانگا اپوزیشن سے، تو اپوزیشن نے یعنی جس میں PMLN خصوصی طور پہ اور پیپلز پارٹی آگے تھیں، انہوں نے 34 پوائنٹ اپنے یہ لا کے، تو نیب کی امینڈمنٹ کے پوائنٹ 34 یا سے کم تھے، وہ لا کے رکھ دیے کہ جناب پہلے ان کو اپروو کریں، پھر ہم آپ کو FATF کے لیے جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اس میں مدد کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ اگر وہ قانون جو کچھ یا جو وہ امینڈمنٹس چاہتے تھے نیب کے بل میں وہ پاس ہو جاتی تو پاکستان کے لیے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ چونکہ ان پہ انہوں نے PTI کی گورنمنٹ نے بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش سے، اور لازماً اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے GSQ وغیرہ نے بھی ہیلپ کی ہوگی، بالآخر وہ بل پاس ہوئے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 34 پوائنٹس کے اوپر آپ کا عمل مکمل ہے۔ یہ جب ریویو کیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ برلن سے خبر یہی آئی کہ پاکستان نے اپنا ایکشن تمام پوائنٹس پہ پورا کر لیا ہے، FATF مطمئن ہے۔ اب صرف ایک سٹیپ رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور آ کے گراؤنڈ چیک ہوگا، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی قانون جو ہیں وہ صحیح بن چکے ہوئے ہیں، مل گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو ہم نے قوانین ان کو پیپر سے دے دیے، اور ان کے امپلیمنٹیشن وغیرہ کا انتظام کیا ہے۔ یہ جب گراؤنڈ ریویو ہو جائے گا ان کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ چیک یا فیکٹ چیک وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، وائٹ لسٹ پہ آپ آ جائیں گے۔ اگر بلیک لسٹ پہ چلے جاتے تو دنیا میں کوئی بھی ملک آپ سے کاروبار نہ کرتا، وہ بلیک لسٹ کی وجہ سے آپ کا سارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے۔ سو بہت بڑے خطرات تھے، لیکن آپ اپنی اپوزیشن کی سیریسنس دیکھیے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کے مفاد کا سوچتے اور دیکھتے کہ ملک اس مصیبت سے نکل آئے گا، اور مصیبت بھی وہ جو PMLN کے دور سے گلے پڑی ہوئی تھی، تو اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی شرائط رکھ دیں نیب کے قوانین کو امینڈ کرنے کی۔ اب مجھے جو شک ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے یہ حکومت PDM کی یہ پاور میں آئے تو انہوں نے آتے ہی ملک کی خدمت یہ کی سب سے پہلے کہ نیب کے قانون جو ہیں ان کو امینڈ کر دیا، اور نیب کے قوانین امینڈ کرنے سے لازماً کچھ رستہ کھل گیا، پھر وہی منی لانڈرنگ کا، اور آسانیاں پیدا ہو گئیں کہ قانون کی گرفت جو ہے وہ پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی۔ ان حالات میں اگر FATF آ کے گراؤنڈ چیک کرتا ہے اور وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے، آپ پھر اسی گرے لسٹ میں پھنسے رہیں گے۔
اگر اس کے بعد ہم پھنستے ہیں تو پھر 100% اس کے لیے جو الزام ہوگا یا مورد الزام ہوں گے وہ لوگ یہ ہوں گے جنہوں نے آ کے پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ کام کیا. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا، ملک کے لیے قطعاً نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک اور اخلاقی پہلو تھا جو کہ ایڈریس ہوا، آج لوگ بات کرتے رہے. عمران خان نے اپنے ایک پیغام میں اپنے ٹیم کو کریڈٹ دیا، جس میں انہوں نے خاص طور پہ حماد اظہر کو کریڈٹ دیا. بالکل دینا چاہیے، وہ ٹیم لیڈر تھے، لیکن ان کو پاکستان آرمی GHQ کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے یہ ساری ایفرٹ کوآرڈینیٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اخلاقی طور پہ اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے تھا. آپ PMLN کا کانڈکٹ دیکھیے کہ انہوں نے اگر ان کو سراہا نہیں، اپریشیٹ نہیں کیا تو کم از کم منہ بند رکھتے. انہوں نے الٹی الزام تراشی کرنی شروع کر دی اور اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ نکمی نالائق حکومت تھی، ان کی وجہ سے باہر کی ملکوں کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا. اب نئی حکومت ہماری آ گئی ہے تو اعتماد زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس وجہ سے FATF کی گرے لسٹ سے نکل رہے ہیں. آپ سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ پچھلے 4 سال میں 2.5-3 سال میں تعاون کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی پہلے سوچا کہ ملک جو ہے وہ گرے لسٹ میں نہ جائے، ہم ویسے کام نہ کریں. گرے لسٹ میں ڈال کے ملک کو اس میں پھنسا کے تو حکومت چھوڑ کے گئے، اور اب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر دوسرے لوگ اعتماد نہیں کر رہے تھے، حالانکہ کام سارا انہوں نے مکمل کیا. اسی طرح ہنا ربانی خر نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی، اس میں انہوں نے اچھی سٹیٹمنٹ دی، لیکن بڑی کنجوسی کر گئیں کہ اگر دل بڑا رکھتی تو جس کو کریڈٹ جاتا ہے کریڈٹ دے دیتی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. آپ کریڈٹ نہ بھی دیں تو پورے پاکستان کو سب کو پتہ ہے کہ کس پارٹی نے کس حکومت نے کام کیا اور اس کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے محنت کس کی لگی. یہ سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی بات نہیں. صرف آپ کے منہ سے 2 الفاظ نکلتے تو اس سے ایک اچھا امپریشن جاتا کہ ایک اچھی وزیر خارجہ وہاں پہ یہ منسٹر اسٹیٹ ہیں، یہ ایک بڑے دل سے بات کر رہی ہیں، اور بہر صورت PTI بھی پاکستان کی پارٹی ہے، اس کو اچھا کہنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. بہر صورت باہر سے مائیکل کوگلمین جو کہ ایک ولسن روز سینٹر میں وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں، اور ڈائریکٹر بھی ہمارے علاقے کے ساؤتھ ایشیا وہاں پہ یہ سارا مانیٹر کرتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے بڑی کھول کے بات کی. انہوں نے کہا جی PDM کی ایفرٹ 0، نو، کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. سارا کریڈٹ PTI کو، اس گورنمنٹ کو جنہوں نے 3.5-4 سال دن رات اس پہ کام کیا، اور کریڈٹ آرمی کو بھی دیا جا سکتا ہے جنہوں نے لازماً یہ ایفرٹ پیچھے کوآرڈینیٹ کی ہوگی اور اس کی امپلیمنٹیشن انشور کی ہوگی. ساری بات اتنی ہے کہ اخلاقیات یہ بتاتی ہیں کہ آپ سچ بول دیں، اس سے آپ کی عزت، آپ کا وقار بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. لیکن ایسے معاملات میں اخلاقیات کہاں؟ ہمارا معاملہ تو ہماری سیاست تو ساری اخلاقیات سے ہٹ کے چلتی ہے. لہٰذا یہ فیصلے پھر قوم کو ہی کرنے پڑتے ہیں، ان کو ہی ہوش آواز سے کام لینا پڑتا ہے اور بات کرنی پڑتی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے کون اونچے پیڈسٹل پہ ہے اور کون کسی اتھاہ گہرائی میں گرا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.